الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ علامہ خالد محمود عباسی صاحب جو مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم فکر علماء میں سے، اور ان کی کتب بھی پڑھاتے رہتے ہیں، بہت سارے جوان ان کو پسند کرتے ہیں اور مختلف ان کے سیشنز جوانوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں جس میں نظریاتی سوالات عموماً ان سے پوچھے جاتے ہیں۔ یہ ان علماء میں سے ہیں کہ جو فکری گفتگو کرتے ہیں نظریاتی خلافت کے موضوع پہ، نظام خلافت پاکستان میں کس طریقے سے انقلاب لایا جا سکتا ہے، اور یہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جو پاکستان میں انقلابی سیاست کے قائل ہیں، یعنی پاکستان میں جو تبدیلی آ سکتی ہے وہ انقلاب کے ذریعے سے آ سکتی ہے۔ اس میں ان کی کافی ساری گفتگو جو ہے وہ مختلف شخصیات کے ساتھ، جس طرح راجہ کیسر صاحب کے ساتھ بھی کچھ دن پہلے ان کی ایک نشست ہوئی جس میں یہی موضوع تھا کہ پاکستان میں کس طرح نظام بدلا جا سکتا ہے۔ بہرحال ایک سوال ان سے ہوا، میری نظر سے وہ گزرا، اور اس میں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایران کے اندر آیا حکومت اسلامی ہے؟ بلکہ یہ سوال آپ خود ہی سنیں، اس کا جواب بھی ان کا سنیں، پھر میں اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہوں۔ السلام علیکم سر، میرا سوال یہ ہے کہ ایران کے اندر جو بھی حالات ہو رہے ہیں انقلاب کے بعد، جو بھی ادھر مسائل ہیں، تو اصولی موقف ہمارا کیا ہے ایران کے بارے میں؟ ان کی جو اسلامی حکومت ہے وہ کس حد تک ہمارے نزدیک اسلامی ہے؟ یہ ان کے ایران کے بارے میں کیا موقف ہے؟ ایک چھوٹا سا سوال آپ سے میں پوچھ لوں، سعودی عرب کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ وہاں وہابی اسلام ہے، یہاں شیعہ اسلام ہے، جتنا اسلام وہاں ہے اتنا اسلام یہاں ہے۔ ہو سکتا ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مطلب افغانستان میں بھی ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں بریلوی اسلام آ جائے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو اسلام ہم نے سمجھا ہے نا، وہ بریلوی دیوبندی شیعہ وغیرہ نہیں ہے، وہ عدل اجتماعی کا نظام دیتا ہے۔ جہاں کوئی کمیونٹی دوسروں سے زیادہ حقوق کی حامل ہو یا سمجھی گئی ہو، وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے نا، سعودی عرب میں بھی جو نظام ہے اس میں دو کمیونٹیز وہ ہیں کہ جن کو سپیریئر مانا گیا ہے، یعنی پولیٹیکل سسٹم کے اندر انہیں سپیریئر مانا گیا ہے۔ ایک وہ شیخ ہیں، یعنی وہ جو وہاں کے مولوی ہیں، اور ایک آل سعود ہیں۔ ایرانی نظام کے اندر بھی وہ جو بھی خامنائی ہوتا ہے، جو بھی سپریم کمانڈر وائے کے مولوی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک یعنی ان کی جو ایک کلرجی ہے اس کا جو بڑا ہے تو وہ اسٹیٹ کا بھی بڑا ہوگا، تو اس کو اس لیے سپریم مانا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک اسے ایک حاصل ہے باقی لوگوں کے اوپر ایک اسپیشل رائٹ۔ تو یہ اسلامی نظام نہیں ہے بھائی۔ المسلم و کفل لکل مسلم، ایک مسلمان بالکل برابر ہوتا ہے دوسرے مسلمان کے لیگل سٹیٹس۔ ہاں، تقوی وہ آخرت میں فیصلہ ہوگا، قانون کی سطح پہ دونوں برابر ہیں۔ تو جس نظام کے اندر حقوق میں فرق و تفاوت رکھا گیا ہو مسلمانوں کے درمیان، وہ اسلامی نظام نہیں ہو سکتا۔ این قدر گفتیم باقی فکر کن۔ آپ نے آڈیو سنا ہوگا، کلپ، یہ خالد محمود عباسی صاحب کے جو شارٹ کلپس ہیں ان میں موجود ہے، آپ خود بھی سن سکتے ہیں۔ ویڈیو کلپ ہے لیکن میں نے یہاں پہ آپ کو آڈیو کی صورت میں سنایا ہے۔ دیکھیں انہوں نے جو یہاں پہ بات کی، ان سے جو سوال ہوا ہے وہ یہ کہ آیا ایران کے اندر حکومت اسلامی ہے، وہاں پہ انقلاب اسلامی ہے، اور ہمارا، یعنی وہ جوان ان سے پوچھ رہا ہے کہ ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے ایران کے متعلق، وہاں کی حکومت کے متعلق۔ تو شیخ خالد محمود عباسی صاحب نے جو اس کا جواب دیا، تو اس میں انہوں نے پہلا نقطہ جو بیان کیا وہ فوراً سعودیہ کے ساتھ نسبت دی
ایرانی حکومت کی، یعنی ایران اور سعودیہ میں ایک جیسا نظام ہے۔ وہ اس کی دلیل کیا دی وہ میں آگے بات کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ وہ کس طریقے سے ان کی کون سی دلیلیں ہیں جس سے انہوں نے ایران کے اندر اسلامی ہونا اس نظام کا اس کو رد کیا۔ دیکھیں پہلی چیز جو میں خالد عباسی صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ نسبتی غلط ہے، یعنی یہ تشبیہ دینا ایران اور سعودیہ کی آپس میں یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں تھوڑی سی اگر ہم ریسرچ کریں اور تعصب سے بالاتر ہو کے ہم سوچیں تو محمد بن سلمان اور رہبر معظم سید علی خامنہئی، ان دو شخصیات میں بڑا فرق ہے، کیونکہ اسلامی حکومت کے اندر ایک بنیادی رکن جو ہے وہ خود حاکم ہے، اس حاکم کی شخصیت کیسی ہے۔ جہاں تک اس کلپ کو سن کے مجھے بات سمجھ میں آئی ہے، ایک تو یہ کہ خالد عباسی صاحب خود اسلامی جو ایران کے اندر جو سسٹم آف حکومت ہے اس کو انہوں نے صحیح مطالعہ نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ وہاں پہ خامنہئی وہ بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہاں پہ ولایت فقیہ کا نظام ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسا حاکم جو قرآن شناس، جو سنت شناس، جو مکتب اہل البیت سے آشنا ہو اور اس کی پیروی کرنے والا ہو، یہ ولی فقیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ولی فقیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی شیعہ کے نزدیک وہ زمانے غیبت میں سرپرستی کا حق رکھتا ہے، شیعہ فقہ اور شیعہ مسلک کی جو تھیوری ہے اس کے مطابق۔ اس کو خود آپ دیکھیں کہ جب شیعہ علماء نے بھی اس کو ڈیفائن کیا ہے، حتیٰ خود یہی رہبر معظم سید علی خامنہئی نے جب اس کو ڈیفائن کیا، انہوں نے کہا کہ لفظوں میں آپ نہ پڑھیں، اصل میں ولی فقیہ یعنی ایک عادل قرآن شناس، سنت شناس اور اس پہ عمل کرنے والا ایک مدبر اور سیاستدان، سیاست کو سمجھنے والی شخصیت، وہ یعنی مسلمانوں کے اوپر حق حکومت رکھتا ہے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کا وہ مشہور جملہ ہے نا کہ مجھے میری جان کی قسم مسلمانوں کا حاکم وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا ہو، جو سب سے زیادہ عادل ہو، جو اپنے نفس کو معصیت خدا سے بچانے والا ہو، اور جو معاشرے میں عدل اجتماعی کو قائم کرنے والا ہو۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا بڑا مشہور جملہ ہے جو کوفیوں کو خط کے جواب میں لکھا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ خود تشبیہ دینا کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ ایک ایسا عالم ہے جن کے متعلق ایک تو سسٹم آف نظام جو ہے حکومت کا وہ بھی نہیں پڑھا خالد عباسی صاحب نے، اور دوسرا خود رہبر معظم کی شخصیت کے متعلق بھی آشنا نہیں ہے۔ دیکھیں مثلا مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ مثلا اہل سنت علماء میں سے، تو میں نے اگر ان کے متعلق ان کی شخصیت کے متعلق بات کرنی ہے تو پہلے مجھے ان کے آثار کو مطالعہ کرنا ہوگا، ان کی شخصیت سے میں آشنا ہوں کہ ان کا لیول کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دکھ کی بات یہ ہے کہ بہت سارے علماء جو اہل سنت ہیں وہ شیعہ علماء کے متعلق اس طرح آشنائی نہیں رکھتے جس طرح شیعہ علماء اہل سنت علماء کے متعلق آشنائی رکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ کتابیں شیعہ جو ہیں وہ اہل سنت کی کتابیں بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، ان کی لائبریریز میں بھی آپ کو ملیں گی، لیکن اہل سنت اتنا اہتمام نہیں کرتے۔ اس وجہ سے بڑے بڑے اہل سنت علماء ہم نے دیکھے ہیں جنہوں نے شیعہ کتب کا مطالعہ نہیں کیا اور شیعہ مبانی سے اور بنیادوں سے بھی وہ آشنا نہیں ہیں، اور وہی عوامی باتیں کرتے ہیں جو عموماً عوام کے اندر پروپیگنڈے ہیں، وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ دوسرے آپ دیکھیں کہ خود محمد بن سلمان کے ماتحت جو علماء ہیں ان کے متعلق ایک الگ ابھی میں زیادہ ڈسکشن نہیں کرتا، لیکن وہاں پہ اصل حرف آخر جو ہے وہ آل سعود ہی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ علماء کی کوئی بات نہیں چلتی، اور اس کے بہت سارے ابھی آپ دیکھ لیں حالات میں جو کنڈیشنز ہیں، اس سے پہلے بھی اسی طرح تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہ فہد صاحب تھے تو وہ ایک دفعہ جمعے میں لیٹ آئے، ٹھیک ہے، تو امام جمعہ سے نے جو ہے ان سے پہلے آنے سے پہلے جمعہ شروع کروا دیا، اور پھر ایک جمعے پہ امام جمعہ نے کہا کہ میں کسی کی وجہ سے دیر نہیں کروں گا خطبے میں یا مثلا نماز میں، تو کہتے ہیں کہ شاہ فہد صاحب نے اگلے جمعے پہ ان کی وہاں سے چھٹی کروا دی۔ تو یہ وہاں پہ نظام ہے۔ لیکن رہبر معظم سید علی خامنہئی جو ہیں یہ تو ان العلماء ورثۃ الانبیاء، صرف یہ ہے کہ شیعہ ہیں، ورنہ
جو عالم قرآنی عالم ہے وہ شخصیت ہے ان کی، ٹھیک ہے. مسلک شیعہ ہے، اور پھر ہر مسلک اپنی دلیل رکھتا ہے، وہ اپنے جو ہے وہ بنیادیں رکھتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. دوسری بات جو ہے وہ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو بات کی، مہم ترین جو دلیل دی ہے خالد محمود عباسی صاحب نے، کہ وہاں پہ نظام اسلامی نہیں ہے، وہاں پہ کیونکہ عدل اجتماعی نہیں ہے، وہاں پہ شیعہ ازم ہے، یعنی اہل سنت کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، یا دوسرے مکاتب جو ہیں یا حتیٰ دوسرے ادیان جو ہیں وہاں پہ ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، بلکہ ایک ہی مسلک ہے کہ جو تمام امور میں جو ہے وہ حکومتی امور میں دخالت رکھتا ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس میں بھی بہت زیادہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں، اور پروپیگنڈوں والی باتیں جو ہیں وہ بہت سارے علماء نے سنی ہوئی ہیں یا عوام نے سنی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں کہ خود ایران کے اندر اہل سنت کی آبادی زیادہ سے زیادہ 15% ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اطراف ایران میں، مثلا زائدان بارڈر پہ ہے، بلوچستان، کرمانشاہ یا اس طرح کے، بلوچستان، سیستان، ان علاقوں میں جہاں جہاں بھی اہل سنت کی جتنی اکثریت ہے اس کے مطابق ان کے پارلیمنٹ میں افراد ہیں، ٹھیک ہے. اس کے واضح ثبوت آپ کو ویب سائٹس کے اوپر مل جائیں گے، اور اردو میں بھی آپ کو یہ ڈیٹا مل جائے گا کہ مثلا پارلیمنٹ میں تقریباً 250 میں سے 20 کے قریب پارلیمنٹ میں جو اہل سنت افراد ہیں. اب آپ دیکھیں یہ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے، کیونکہ ایران ان ممالک میں ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ آبادی شیعہ کی ہے، پورے شہر شیعہ نشین ہے، مثلا قم جیسے ہے، وہاں پہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے شاید 10 گھر بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے، ایک بڑا شہر ہے. اسی طرح تہران میں بھی جو ہے اگرچہ اہل سنت ہے لیکن بہت کم. اور پھر یہ جو بات کی جاتی ہے وہاں پہ ان کی مساجد نہیں ہے، یہ بھی ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ بالکل یہ بھی جھوٹ ہے. وہاں پہ اہل سنت کے مدارس ہیں، ایک بڑی تعداد طلاب کی ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ حکومت کا جب ایران کے اندر جب آئین بن رہا تھا، نظام اسلامی کا آئین، تو اس میں بھی باقاعدہ اہل سنت شامل تھے. خبرگان جو رہبر کا انتخاب کرتے ہیں اس میں بھی اہل سنت شامل ہیں، اپنے اس آبادی کے تناسب کے لحاظ سے، کیونکہ خبرگان بھی الیکشن کے ذریعے سے آتے ہیں. اگرچہ وہاں پہ ایک پورا سسٹم ہے، وہ انشاءاللہ پھر میں کسی وقت بیان کروں گا، لیکن یہ جو اہل علم ہر معاشرے میں ہوتے ہیں ان میں بھی پبلک کے اندر جن کی شہرت ہوتی ہے، پھر الیکشن کے ذریعے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے اور وہ خبرگان میں جاتے ہیں اور پھر وہ رہبر کا انتخاب کرتے ہیں. یعنی یہ ایک پورا سسٹم ہے، اس میں بھی اہل سنت آپ دیکھیں اس میں موجود ہیں، اب تناسب سے اہل سنت کی تعداد کے لحاظ سے، جو آبادی ہے اس کے لحاظ سے. اور حتیٰ جب آئین بن رہا تھا اس میں اہل سنت علماء بھی موجود تھے اور دوسرے ادیان کے علماء بھی موجود تھے، کرسچنز، مجوسی، یہودی بھی. ان کے سامنے وہ پورا آئین بنا اور اس کے اوپر باقاعدہ گفتگو ہوئی مجتہدین، علماء شیعہ اور اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کی. جس طرح مولانا عبدالعزیز ایک بڑے معروف عالم اہل سنت ایران میں گزرے ہیں، وہ باقاعدہ خبرگان میں بھی تھے، اور جب ایران کا قانون بن رہے تھے، نظام بن رہا تھا، آئین بن رہا تھا، اس میں باقاعدہ انہوں نے جو ہے آراء اپنی دی اور اس میں ان کا کافی اثر و رسوخ تھا اور ان کی ڈیبیٹس ہوئی اس موضوع کے اوپر. حتیٰ یعنی جو قانونی طور پہ ایران کے آئین میں جو مذہب ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ شیعہ اثنا عشری ہے، اس میں بھی کافی اہل سنت علماء کا تبصرہ ہوا. اور آپ دیکھیں کہ حقوق کی اگر بات کی جائے تو خود آپ جا کے تحقیق کریں کہ آیا اہل سنت کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے یا یہ پروپیگنڈا ہے. ایک بنیادی ترین وجہ جو ہے، زائدان کے علماء بعض بولتے ہیں اس موضوع پہ کہ اہل سنت کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، جس طرح بعض ہیں زائدان میں علماء یا بلوچستان میں، کیونکہ ان کو بعض اوقات آمادہ کیا جاتا ہے. یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے کہ شیعہ سنی جو مسلک کی شدت کے اختلافات ہیں یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. آپ دیکھیں اس میں اتنے زیادہ ہمارے علماء بعض اوقات آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ علماء دیوبند نے بھی کانفرنس کی، اس میں انہوں نے شیعہ عالم کو بلایا ہی نہیں. ایک ملکی لیول کی کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں شیعہ عالم کو بلایا ہی نہیں. اگر کل ان کے پاس حکومت آ جائے تو یہ کیا کریں گے؟ اور کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ یہ پلید ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. آج تک آپ نے ایران میں کسی عالم سے یہ جملہ سنا ہے ایسی توہین آمیز؟ بلکہ
رہبر معظم تو اتنے سخت ہیں ان چیزوں میں کہ اگر اسی کے اوپر آپ تحقیق کریں کہ وہ دوسرے مکاتب کی تحقیر یا ان کے مقدسات کی تحقیر یا ان کے علماء کی تحقیر پہ کتنا سٹرکٹ ہیں تو ہم حیران ہو جائیں گے. یہ ان کی عادل ہونے کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے. اس کے اوپر ہمارے پاس ہزاروں شواہد ہیں اور خود ہم وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, لیکن ریسرچ کریں گے مل جائیں گے. اور علماء اہل سنت جو معتدل علماء اہل سنت ہیں وہاں پہ وہ اس چیز کی تائید کریں گے. دیکھیں جو زائدان یا ان علاقوں میں جو بارڈر کے قریب ہیں, پاکستان کے ساتھ بھی ملتے ہیں جو علاقے, ان میں جو اہل سنت عموماً ان کے علماء جو یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں, خصوصاً مولوی عبد الحمید نام سے وہاں پہ ایک عالم دین ہے جو بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں. ایک وہاں پہ وجہ یہ ہے کیونکہ سعودیہ عرب, خود قطر یا عرب امارات, یہ جو بعض عرب ممالک ہیں, کیونکہ یہ انقلاب اسلامی کے خلاف ہے, شیعہ ہونے کی وجہ سے بھی خلاف ہے, اور یہ ہر اس دھڑے کی سپورٹ کرتے ہیں جو انقلاب کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے. اگر اسرائیل کی بھی ان کو سپورٹ کرنی پڑے تو یہ سعودی عرب ان کی سپورٹ بھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اتنی دشمنی رکھتا ہے. حالانکہ ایران کی طرف سے ایسی دشمنی نہیں رکھی گئی, لیکن سعودیہ یہ دشمنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ اہل سنت کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ وہ انقلاب کے خلاف اٹھیں, بولیں, اور یہ کام وہاں پہ ہوا. اور یہ جو زائدان اور بلوچستان اور یہ علاقے جو نام رہے ہیں, کیونکہ سعودیہ, آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ ان ممالک میں سے ہے کہ جنہوں نے ٹیررزم کی بڑی سپورٹ کی ہے, ٹیررسٹ دھڑے بنائے, گروہ بنائے ہیں اور ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے, جس طرح قطر بھی اس میں شامل ہے اور ممالک میں. اور وہ ایران کے خلاف انہوں نے بہت محاذ بنایا ہے, اور یہ زائدان اور بلوچستان اس کام کے لیے بہت انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی تاکہ انقلاب کو اندر سے ختم کیا جائے. یہ ایک وجہ ہے ترقی نہ ہونے کی ان صوبوں کی, یعنی زائدان اور بلوچستان. یعنی خود وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کی طرف سے مشکلات ہوئی. وہی مذہبی تعصبات جن کو ختم کرنا آسان نہیں ہے. ایرانی لیڈر اور ان کے ساتھ جو علماء ہیں اور جو پوری ان کی ٹیم چلانے والی ہیں, آپ ان میں آپ ایک بہت بڑی خصوصیت دیکھیں گے. جس طرح مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے میں آثار پڑھتا ہوں تو خصوصاً جو ان کے خطوط ہیں, اس میں انہوں نے جو ایک تاکید اپنی جماعت کے کارکنوں کو جو کی ہے وہ یہ کہ تمہارے اندر مذہبی اور مسلکی تعصب نہیں ہونا چاہیے. اس میں بہت سٹرکٹ تھے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ اس کے بغیر آپ انقلاب معاشرے میں نہیں لے کے آ سکتے. اس کے بغیر آپ ایک ایسی جماعت تیار نہیں کر سکتے جو پورے معاشرے کو بدلے. وہ اپنے پھر مسلک کو بدل سکتی ہے, پورے معاشرے کو نہیں بدل سکتی. اگر آپ معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کی روح میں مذہبی تعصب نہیں ہونا چاہیے, مسالکی تعصب نہیں, مسلکی تعصب نہیں ہونا چاہیے. جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی تھی, ان کی روح بلند تھی کیونکہ وہ عارف تھے, تزکیہ تھا ان کے اندر. اس تزکیہ کے بغیر کبھی بھی بڑے کام نہیں ہو سکتے, اور امام خمینی اس کی بہت زیادہ اس کے اوپر تاکید کرتے تھے. تو یہ جو محمود عباسی صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ, کیونکہ اب دیکھیں شیعہ کی آبادی زیادہ ہے, ایک شیعہ عالم وہاں پہ انقلاب لے کے آ رہے ہیں, تو لازمی بات ہے شیعہ امور میں سامنے تو وہی ہیں, فرنٹ پہ زیادہ وہ ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی 90% کے قریب آبادی ہے شیعہ کی. پھر شیعہ ہی انقلاب لانے میں مین کردار رکھتے ہیں. خود امام خمینی بھی شیعہ عالم ہیں جو انقلاب لانے والے. تو لازم بات ہے ان کا اثر و رسوخ اور وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب یہاں پہ پتہ چلے گا کہ وہ دوسرے مسالے کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے. تو آپ دیکھیں صرف وحدت اسلامی کے مسئلے کو جتنا امام خمینی نے اٹھایا اور جتنا اہل سنت, آپ اگر وہاں پہ جائیں آپ ایک چیز دیکھیں گے, اور یہ میں آپ کو خود اپنی دیکھی ہوئی چیز بتا رہا ہوں تجرباتی, کیونکہ میں نے وہاں پہ رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے شیعہ علماء ایسے ہیں کہ جو رہبر معظم پہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ اہل سنت کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون بہت زیادہ کرتے ہیں, اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ بعض اوقات شیعوں سے بھی زیادہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. یعنی یہ معترض ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو شیعہ علماء, کیونکہ عموماً شیعہ کے اندر آپ دیکھیں خلفاء کی مخالفت ہے, اور اس میں بعض ممالک میں بہت زیادہ شدت بھی ہے, وہ تعادل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں بعض اوقات وہ لان تان والا سلسلہ ہے جس کو خود رہبر معظم نے روکا, اور یہ معمولی کام نہیں تھا رہبر معظم کی طرف سے. اس کو پھر عملی طور پہ روکا, صرف گفتگو کی حد تک نہیں, جس طرح پاکستانی مولوی بہت سارے علماء کرتے ہیں نا, باتوں میں اتحاد,
عمل میں اتحاد نہیں ہوتا. باتوں میں کہتے ہیں ہمارے اندر تعصبات نہیں ہونے چاہیے، لیکن عملی طور پہ تعصبات سے پر ہیں. آپ رہبر معظم کی شخصیت میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے عملی طور پہ ان چیزوں کو رکوایا. ان علماء کو اداروں سے نکالا، شیعہ علماء کو، کہ جو مقدسات اہل سنت کی توہین کرتے ہیں. یہ آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا. اس طرح جو وہاں پہ مدارس ہیں اہل سنت کے، اس میں آپ دیکھیں رہبر معظم کی طرف سے کتنا زیادہ تعاون ہوتا ہے. پھر عمومی اہل سنت جو، مثلا ایک مثال دیتا ہوں، ظاہراً کرمان شاہ، وہاں پہ 80% اہل سنت ہیں، یعنی ان شہروں میں سے ہے، ان صوبوں میں سے ہے جہاں پہ سب سے زیادہ اہل سنت ہے، یعنی زیادہ اہل سنت کی تعداد ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو جمعہ ہوتا ہے وہ اہل سنت عالم پڑھاتے ہیں اور شیعہ اس میں شرکت کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اہل سنت کی آبادی زیادہ ہے. اور ایک مرکزی جمعہ ہوتا ہے ہر صوبے میں، جو وہاں پہ استان صوبے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک جمعہ ہی تقریباً ہوتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 2 جمعے ہو جاتے ہیں. ایک مرکزی جمعہ ہوتا ہے، وہاں پہ اہل سنت عالم پڑھاتے ہیں اور شیعہ بھی وہاں پہ شرکت ان کے پیچھے کرتے ہیں، اقتداء کرتے ہیں ان کی. یعنی یہ انہوں نے باقاعدہ اس طریقے سے نظام بنایا ہے. اور آپ دیکھیں مسجد کے اندر شیعہ سنی اکٹھے، دیکھیں وہاں پہ اہل سنت کو مشکل اس لحاظ سے کبھی پیش آئی ہی نہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ چلے جائیں عراق میں بھی آپ چلے جائیں، ایران میں بھی سنی شیعہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو گھور کے نہیں دیکھ رہا ہوتا. وہ نارمل انہوں نے اس چیز کو سمجھا. فرقہ واریت کا وہاں پہ تصور ہی نہیں. اگر کوئی تھوڑا سا اس کام پہ کوئی عالم یا کوئی بھی، جس طرح آپ پاکستان میں تو آپ دیکھیں ہر مولوی ہر مسجد میں بیٹھ کے فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، چوکوں میں آ کے یہ بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ کسی کس طرح جرت ہے. ہمارے بعض اوقات اساتید پڑھا رہے ہوتے تھے، وہ اگر کوئی ایسی بات اوپر نیچے کرتے تھے ان کو وارننگ آتی تھی کہ آئندہ کے بعد اس طرح بات، یعنی اعتدال سے نہیں ہٹنا. اتنا وہاں پہ اسٹرکٹ نظام ہے، اس مسئلے میں سختی کی ہوئی ہے کہ کوئی ایسے عمل نہ ہو کہ جس سے دوسرے فرقوں کو بدامنی محسوس ہو. تو آپ کس طرح بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ عدل اجتماعی نہیں ہے؟ دیکھیں مدعا بالکل ٹھیک ہے، یعنی خالد محمود عباسی صاحب نے جو باتیں کی ہیں کہ عدل اجتماعی حکومت اسلامی کی بنیاد ہے، لا شک فی، قرآن سے یہ ثابت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ حدید میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اللہ نے تمام رسل کو ارسال کیا بینات دے کے، میزان دے کے. کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ وہاں پہ حکومت قسط کو، عدل کو قائم کریں. عدل اور قسط، لوگوں کو ان کے حقوق ملنے، یہ حکومت اسلامی کی بنیاد ہے. اگر کسی حکومت میں یہ نہیں ہے تو وہ حکومت اسلامی نہیں ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. کونوا قوامین بالقسط. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے عدل کا موضوع قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا. اور حضرت علی علیہ السلام کی تو حکومت کی شہرت ہی عدل علی کی وجہ سے تھی. یعنی عدل اجتماعی اگر معاشرے کے اندر نہ ان کو، لوگوں کو ان کے حقوق نہ دیے جائیں، وہ نظام اسلامی نہیں ہے. اور عدل کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ جو جس کا حق ہے اس کو دیا جائے. تو جو میں نے عرض کیا کہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو عملی طور پہ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ہونا چاہیے اہل سنت کو، ان کا حق ہے، وہاں پہ اہل سنت وہاں پہ موجود ہیں اپنی آبادی کے لحاظ سے. لیکن اب یہ بات کرنی کہ کیونکہ سپریم لیڈر صرف شیعہ ہے تو وہ وہاں پہ سسٹم جو ہے اس میں، کیونکہ 90% وہاں پہ شیعہ ہیں اور ان کا وہ جو حکومت اسلامی، اس پہ بھی آیت اللہ ناصر مکارم شرازی نے حتیٰ اپنی ایک جگہ پہ کتاب میں لکھا ہے کہ میری مولانا عبدالعزیز کے ساتھ اس پہ بہت زیادہ تبصرہ ہوا تھا جب ہم قانون بنا رہے تھے، آئین بنا رہے تھے کہ حاکم ولی فقیہ ہوگا. تو اس پہ ان کا اعتراض تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ تو شیعہ تھیوری کے مطابق ہے. تو اس پہ انہوں نے کافی تبصرہ کیا تھا آیت اللہ مکارم شرازی نے. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو آبادی کے اعتبار سے ہے، اگر ہم اس طرح سسٹم کو نہیں بنائیں گے تو پھر کبھی بھی نظام یہ چل نہیں پائے گا. اور آپ دیکھیں کہ اب تمام فرقے جو ہیں اہل سنت کے، ان کے اپنی فقہ کے مطابق عدالتیں وہاں پہ فیصلہ کرتی ہیں. وہاں پہ جو فیصلے ہوتے ہیں عدالتوں میں، مثلا طلاق کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہر کسی کے اپنی فقہ کے مطابق ہے. اس طرح مدارس کے اندر ہر کسی نے جو سسٹم کے تحت ہے سارا کچھ، ائمہ جمعہ و جماعت، مدارس، سب کچھ سسٹم کے تحت. اور ایک آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ نے سعودیہ کے ساتھ اس کی تشبیہ دی. آپ دیکھیں کہ سعودیہ میں قطیف کے اندر کس طرح بے دردی سے شیعہ کو قتل کیا جاتا ہے، ان کے حقوق ان سے لیے جاتے ہیں، اور کوئی عالم اگر بات کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے.
مولانا عبد الحمید کئی سالوں سے، عرصے دراز سے زائدان کے اندر ہر جمعے کے خطبے میں وہاں پہ نظام کے خلاف بات کرتے ہیں، سسٹم کے خلاف بات کرتے ہیں، حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں 40 منٹ. میں نے خود ان کے کئی خطبے سنے. آج تک ان کو کسی نے مثلا جو ہے وہ وہاں پہ دھمکایا اور ڈرایا ہو آئندہ آپ نے جمعے کا خطبہ اس طرح نہیں دینا. شیخ نمر کو تو قتل کر دیا گیا تھا. کتنی دفعہ ان کو جو ہے وہ ان کی لاش کو کہتے ہیں ہیلی کاپٹر سے نیچے پھینکا. تو اس طرح، اور کوئی ایک صحافی اگر محمد بن سلمان کے خلاف ایک بات لکھ دے تو اس کے بدن کو تیزاب سے جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے. یہ وہ شخص، ظالم شخص، اور اس کو آپ ملا رہے ہیں ایک عالم فقیہ کے ساتھ جو اتنے کریم مزاج کے ہیں کہ اہل سنت جب وہاں پہ جاتے ہیں علماء، آپ بھی جائیں، میں خالد محمود عباسی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ بھی جائیں وہاں پہ، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہاں پہ اہل سنت کیا کہتے ہیں، آپ خود ان سے ملیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو پروپیگنڈا سے ساری بات چلتی ہے نا، وہ ہم سنتے ہیں اور وہی ہم آگے لوگوں کو بیان کرتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ جیسے جو خالد محمود عباسی صاحب جیسے معتبر لوگ ہیں ان کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. ان کو تحقیق کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور عدل اجتماعی کو ثابت کریں کہ ایران میں نہیں ہے، لوگ ان کو مختلف طبقات کو ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے، تو پھر بات ہم مانیں گے آپ کی. اور پھر آپ خود جائیں، آپ ان کے علماء سے جا کے ملیں، ادھر یہ بات کریں، وہ دیکھیں آپ کو آپ کے ساتھ کیا رویہ اپنائیں گے، وہ آپ کے اعتراضات سنیں گے، اس کے پھر آپ کو جوابات دیں گے. وہاں پہ ایک نظام ہے، سسٹم ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی خدا نخواستہ ڈکٹیٹرشپ ہے. بالکل ڈکٹیٹرشپ والا